بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے چند ایک سنہرے واقعات بتائے تھے، تو آئیے چلتے ہیں آج اپنے پارٹ نمبر 2 کی طرف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت دراصل ان کی اور اسلام کی اصل پہچان کا سبب ہے، جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مسلمانوں کا سنہری دور ہے اور تا قیامت دنیا بھر کے مسلم و غیر مسلم کے لیے قابل رشک دور حکومت رہے گا، جس کی تمنا آج بھی سبھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی مثالیں آج کے غیر مسلم بھی دیتے ہیں اور ان کے نظام کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلامی اصولوں پر حکومت و سلطنت کا وسیع ترین باقاعدہ نظام قائم کیا، حتیٰ کہ تمام شعبہ ہائے زندگی کے اصول مرتب کیے۔ خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے کہ مصداق ٹھہرے۔ امام ابو یوسف نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رعایا سے کہا کرتے تھے، تمہارے حقوق مجھ پر ہیں اور میرے حقوق آپ پر ہیں، تم اپنے حقوق کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کرو۔ آئیے اب ہم دور فاروقی کے نظام حکومت کا مختصر مگر جامع جائزہ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام حکومت کو کچھ یوں ترتیب دیا۔ مرکزی دفتر کا قیام۔ مرکزی دفتر میں ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا کہ تمام تر معاملات یہاں سے ہی کنٹرول ہوتے تھے۔ تبری میں ہے کہ عبداللہ بن ارقم انچارج تھے، تمام معاملات یہاں سے چلتے تھے، ان تمام کا ریکارڈ موجود ہوتا تھا۔ مجلس شورا کا قیام۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ مزید اسلام کے نظام حکومت کے بارے میں فرمایا کہ اور ان کے کام مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ خلافت مشورہ کے بغیر نہیں ہے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اس دور میں کوئی بھی اہم کام شورا کے بغیر نہ ہوتا تھا۔ مجلس شورا کے انعقاد کا طریقہ کار طبری میں ہے کہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر آواز لگائی جاتی، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی، اس کے بعد خطبہ پڑھ کر زیر بحث امر پر مشاورت کی جاتی۔ صوبائی تقسیم۔ اسلام کا مرکز مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا اور خلیفۃ المسلمین یہاں جلوہ افروز ہوتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطنت اسلامیہ کو انتظامی طور پر مختلف صوبوں میں تقسیم کیا تھا، جو کہ درج ذیل ہیں: مکہ، شام، فلسطین، فارس، خراسان، آذربائیجان، کوفہ، بصرہ اور جزیرہ۔ ان میں گورنر متعین تھے۔ صوبوں کے گورنر اعمال کی تقرری مرکزی حکومت سے ہوتے تھے اور وہ تقرر شدہ علاقہ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق صوبے کا بڑا عہدہ ولی تھا۔ عاملوں کے لیے فرامین و حلف، جو کوئی بھی کسی علاقے کا حاکم بنایا جاتا وہ حلف دیتا، جس کی پاسداری اس پر لازم ٹھہرتی تھی۔ کتاب الخراج کے مطابق عاملین کے حلف میں درج ذیل عہد بھی شامل تھے کہ وہ ترکی گورا استعمال نہیں کریں گے، دربان نہیں رکھیں گے، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، باریک قیمتی لباس زیبتن نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مال و اسباب کی فہرست و محاسبہ۔ جب کوئی کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اپنے اثاثے ظاہر کرتا۔ فتوح البلدان میں علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ اس کے مال و اسباب کی فہرست تیار کی جاتی اور دوران خلافت ان میں اضافہ کی صورت میں محاسبہ کیا جاتا۔ متفرق عہدیداران۔
اسلامی سلطنت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے خلافت اسلامیہ میں مختلف شعبے قائم کیے گئے تھے جن کا الگ الگ ذمہ دار مقرر کیا جاتا تھا۔ ان میں سے چند ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ولی یہ صوبے کا گورنر ہوتا، خلیفہ اس کی نگرانی کرتا اور یہ صوبے کے تمام تر معاملات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ کاتب سیکرٹری یہ گورنر کے انتظامی امور میں مدد کرتا تھا، یعنی گورنر کے بعد یہ چیف سیکرٹری کا عہدہ آتا تھا۔ صاحب بیت المال وزیر خزانہ سلطنت اسلامیہ کے بیت المال کے تمام تر انتظامات و معاملات اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ اسے خزانچی یا افسر خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صاحب الخراج اس کے ذمہ خراج یعنی ٹیکس وصول کرنا ہوتا تھا جو بعد ازاں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروایا جاتا تھا۔ کاتب دیوان سلطنت کے دفتری امور اس کے ذمہ تھے، یہ منشی کا کردار ادا کرتا تھا اور ان کو نوٹ کرتا تھا۔ صاحب الاحداث پولیس آفیسر یہ نظام پولیس کو دیکھتا اور پولیس آفیسر ہونے کے سبب پولیس کی نگرانی کرتا اور اس کے متعلقہ تمام امور اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ قاضی سلطنت اسلامیہ میں انصاف کی فوری فراہمی، امن و امان، جزا و سزا کی فراہمی کے لیے قاضی کا تقرر کیا جاتا۔ یہ عدلیہ کا انچارج ہوتا، عدلیہ کی نگرانی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے اختیارات اس کے پاس ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مالی نظام بیت المال یا خزانے کا قیام، محکمہ مالیات یہ اہم عنصر ہے۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب بیت المال تھے۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی وزیر خزانہ مقرر تھے۔ خراج صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے اور سلطنت اسلامی کی حدود پھیل گئی۔ ان مفتوحہ علاقوں کی جو زمین مفتوحہ قوموں کے پاس رکھی جاتے ان کی پیداوار کا 1/2 یا 1/4 وصول کیا جاتا تھا۔ پیداوار کی کمی بیشی کی صورت میں خراج کم یا زیادہ وصول کیا جاتا، حتیٰ کہ قحط سالی کی صورت میں خراج معاف بھی کر دیا جاتا تھا۔ خراج کے برعکس عشر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں خلافت اسلامیہ کی آمدن میں بہت بڑا حصہ خراج کا شامل تھا۔ جزیہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں آباد ہوتے تھے، اسلامی ریاست ان کے حقوق کی پاسداری اور ان کی حفاظت کرتی تھی اور وہ سلطنت اسلامیہ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے، جس کے عوض خلافت اسلامیہ ان سے بالکل معمولی سا جزیہ وصول کرتی تھی۔ جزیہ کفار کے بچوں اور بوڑھوں پر نہ ہوتا تھا۔ خمس سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی زمینوں کو بیت المال کی ملکیت قرار دیا تھا، جس میں مفتوحہ علاقوں کے بادشاہوں، شاہی خاندانوں کی جاگیروں اور مفرور شدہ افراد کی املاک وغیرہ شامل تھی۔ اسی طرح مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے تو بے بحال مال غنیمت خزانے کا حصہ بنتا تھا۔ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے، جو بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ عشور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بصیرت رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ نئی قسم کا ٹیکس عائد کیا تھا۔ یاد رہے تمام اقسام کے ٹیکس صرف کفار کے لیے تھے، مسلمان اس سے بری تھے۔ وجہ تسمیہ کچھ یوں تھی کہ جو مسلمان غیر مسلم ممالک سے تجارت کرتے تھے وہاں کی حکومتیں مسلمان تاجروں سے 10% ٹیکس وصول کرتی تھی۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آئی، انہوں نے بھی غیر مسلم تاجروں پر ٹیکس لگا دیا، جو سال میں 1 مرتبہ وصول کیا جانے لگا۔ اس کے زمن میں ان کو تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ صدقات و زکوٰۃ مالدار مسلمان جو صاحب نصاب ہوتے، ان کے مال پر 1 سال گزر جانے پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جاتی۔ 7.5 تولہ سونے اور 52 تولہ چاندی پر شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان سال ہر سال نفلی صدقات دیتے تو ان تمام کو جمع کر کے بیت المال کے ذریعے ان کے مصارف میں صرف کیا جاتا تھا۔
ریاستی کاروبار کے منافع، اسلامی ریاست کا کاروبار سے آنے والی آمدنی بھی انتظامی امور میں خرچ ہوتی تھی۔ اوقاف اور لاوارث افراد کے ترکے، جن افراد کا کوئی وارث نہ ہوتا، ان کی وفات کے بعد ان کا ترکہ بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ فوج کا قیام، پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احد میں مسلمان جنگ کی صورت جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر غیر مسلموں کا مقابلہ کرتے تھے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمات کے لیے بطور خاص کسی کی ذمہ داری لگا دیتے تھے اور وہ جہاد پر روانہ ہوتے تھے۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی یہ سلسلہ برقرار رہا۔ کوئی باقاعدہ فوج نہ تھے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری میں فوج کا باقاعدہ شعبہ قائم کیا۔ فوج کا مکمل ریکارڈ ہوتا، افواج کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتے تھے، سامان نزد ان کے اہل خانہ کے وظائف اور معاملات اسی محکمہ کے ذمہ ہوتے تھے۔ ابن سعد کے مطابق ہر سال 3000 نئی فوج بھرتی کی جاتی تھے۔ معرکوں، مہمات اور اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی، سرحدوں کی حفاظت پر مجاہدین کو مامور کرنا اسی شعبہ کا کام تھا۔ مزید برآں سیگا فوج، رضاکار فوج، نئی فوج، چھاونی اور بارکے، کاتب، استبل خانے، فوج کی سہولتیں، جنگ میں لشکر کی اشاری نظام، تنخواہ، رزد آلات حرب، رخصت، جاسوسوں خبر رسائی کا نظام اسی کا حصہ تھا۔ عدالتی نظام، عدل فاروقی ہمارے لیے وسائل راہ ہے۔ انصاف کا نظام اعلیٰ ترین تھا، جس میں قضاء کا انتظام، قاضیوں کو خصوصی ہدایت، جیل خانہ کے اہتمام کیا گیا تھا۔ تعلیمی و دعوتی نظام، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم لازمی تھی۔ رفع عام کا نظام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع عام کے کاموں پر بہت توجہ دیتے تھے، جس میں نئے شہروں کا قیام، مہمان خانوں کا قیام، نہروں کی تقسیم، چوکیاں اور سزائیں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، کعبہ کی توسیع۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 4000 مساجد کی تعمیر سمیت دیگر تعمیرات شامل تھے۔ الغرض دور فاروقی اپنی مثال آپ تھا۔ اس دور میں خوشحالی، عدل و انصاف، ضمیوں سے سلوک اور وظائف کی فراہمی ہر بچے کا وظیفہ حکومت دیتی تھی۔ یوں دین اسلام کا اصلی چہرہ دنیا پر آیا ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔